مسلمانوں کا انتشار اصل جو انتشار ہے وہ دین سے دور ہونا، دین میں ایک انتشار نہیں ہوتا. اس لیے اس طرح کی باتوں سے ان کو دور رکھیے. مسلمانوں میں لڑکر جھگڑا تھا، آج جھگڑا ہے. مجھے آپ بتائیے نماز میں رکوع فرض ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ اور رکوع کے لیے قیام پہلے کرنا ہوگا پھر رکوع کرنا ہوگا، ہے نا؟ اگر کوئی آدمی پہلے رکوع کرے پھر قیام کرے جواب ہو جائے گا، نہیں ہوگی نا؟ تو اس کا مطلب مسلمانوں کی ساری چیزیں الگ الگ نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی نظام الگ نہیں ہے. مسلمان قرآن پڑھتے نہیں پڑھتے؟ ایک بات بتائیے، جب آپ کھانا کھانے بیٹھتے تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ وعلیٰ برکتہ جو پڑھتے ہیں نا؟ نہیں، سانڈا والے کچھ اور پڑھتے ہیں، بسما والے کچھ اور پڑھتے ہیں. سانڈا والے پڑھتے ہیں بسم اللہ وعلیٰ برکتہ اور بسما والے پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، ہے نہیں؟ یہی فرق ہے. اس لیے قطعی اپنے ذہنوں سے نکال لیجیے کہ مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہے، علماء میں کوئی اختلاف ہے، مسلمانوں میں کوئی انتشار ہے. جو آپ کے دشمن، اسلام کے دشمن آپ کے دماغ میں یہ گندگی بٹھاتے ہیں کہ خود مسلمان ایک نہیں ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اس دنیا میں. پوری دنیا کے مسلمان ایک تھا، ایک ہے اور ایک ہی رہے گا. ساری دنیا میں مسلمان ہونے کا کلمہ لا الہ الا اللہ. ساری دنیا میں مسلمانوں کے لیے نماز کی ابتدا اللہ اکبر ہے، نہیں ہے؟ ساری دنیا میں مسلمانوں کے لیے قرآن سورہ فاتحہ سے شروع ہو کے سورہ ناس میں مکمل ہوتا ہے. کوئی فرق اس میں؟ مسلمان کوئی اختلاف نہیں. سارا مواد مسلمانوں کا ذاتی ہے اور مسلمان اپنے ذاتی جھگڑوں کو اسلام سے جوڑ دیتے ہیں. سیدھی سی بات ہے اور کوئی بات نہیں ہے. اس لیے ان باتوں سے بہت دور رہیے. تیسری بات جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ ابھی آئی کے بعد آ گئی، یونیفارم سول کوڈ UCC کا ایک سسٹم ہے ہندوستان میں. ایک بات آپ سن لیجیے اور سمجھ لیجیے، ہندوستان ہو یا ایسے دنیا میں کوئی بھی ملک ہو، UCC یونیفارم سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ حکومت کا ایک ایجنڈا ہے. وہ اسے لائیں گے، اسے نافذ کریں گے، اور اگر وہ اسے نافذ کریں گے تو آپ کچھ کر نہیں پائیں گے. ہم آپ کو پہلے ہی بتا دیں. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ 3 طلاق کا معاملہ تھا، حکومت نے پاس کر دیا. اور جو آپ کے جگر گوشے ہیں، دل کے ٹکڑے ہیں، جن کی ایک بڑا سنمان ہے آپ کے دل میں اور جن کو بڑا آپ ان کو وہ کرتے ہیں، وہ بھی انہیں کے ساتھ کھڑے تھے. سب تھے تو ایک ہی زمانے میں، الگ تو نہیں تھے. میں وہ باتیں چھیڑنا نہیں چاہتا اور میں آپ کو بہت زیادہ بری لگ جائیں گے. میں وہ باتیں کہنا نہیں چاہتا، لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کوئی بھی قانون بنا لے، اللہ کا قانون کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا انشاءاللہ. ایک بات بتائیے، 3 قانون کا مدعا بنا تو حکومت نے بھی پاس کر دیا، قانون بن گیا. اگر کوئی آدمی 3 طلاق دیتا ہے تو 3 سال کی سزا ہو جائے گی، طلاق مانی نہیں جائے گی. سزا کاٹنے کے بعد بیوی بچوں کے ساتھ رہنا پڑے گا. ہے نا؟ بنائے نا انہوں نے قانون، بن گیا نا، پاس بھی ہو گیا. ہندوستان کے قانون نامے میں لکھ بھی دیا گیا، لیکن اس کا کوئی فرق مسلمانوں پہ ہے؟ آج بھی میں دیکھتا ہوں وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ اگر مرد اور عورت میں طلاق ہو جاتی ہے تو عورت خود رہنا نہیں چاہتی مرد کے ساتھ. اور طلاق دینے کی عمر بھی مسلمانوں کی بڑی عجیب ہے. ابھی 12-13 دن پہلے ایک صاحب کی عمر ہے 72 سال، ان کی بیوی بھی 70-80 سال کی ہوگی، تو اس زمانے میں طلاق دیا. تو میں نے کہا چچا اور کوئی وقت نہیں ملا تھا تمہیں، یہ عمر ہے تمہارے طلاق دینے کی؟ تو کہنے لگے آئے گا غصہ، غصہ آ گیا، اسے غصے میں طلاق دے دیے. غصے میں اٹھا اٹھا کے سر پہ مار لو تو جانے کی غصہ آ گیا. غصے میں سر پر اٹھا مار لو. کسی حدیث نے بڑی اچھی بات کہی، کوئی صاحب تھے کہنے لگے میں غصہ ہو جاتا ہے تو کہنے لگے جاؤ جب غصہ آئے تو کیٹ ٹھوک دیا کرو پیڑ میں. آپ نے ٹھوکنے لگنا ہے، غصہ آ گیا، آپ پتا چلا شروع کر دو کسی گھر ٹھوک دو پورا اوپر سے نیچے تک گھر گھر میں کی لو. وہ اپنے گھر میں تو ویسے بھی نہیں ٹھوکو گے ہمیشہ دوسرے کی دیوار. مسلمانوں کی عادت ہے یہ. ہاں، یہ عادت مسلمانوں کی ہے. اللہ معاف فرمائے. بہت لمبا چوڑا گھر بنائیں گے اور زینا سڑک پہ بنائیں گے. عادت ہے. شریعت کے خلاف ہے، شریعت کے ملک کے قانون کا مجھے نہیں پتا، شریعت کے خلاف ہے. مسلمانوں کی عادت کیا کرو؟
पानी बहुत शानदार घर बनाएंगे और जो परनाले का पानी निकालेंगे लंबा निकालेंगे ताकि पानी दूर तक गिरे, दूर तक लोगों को परेशान, सामने वाले की दीवार पे गिरे जाए। फिर कहते सामने वाला पड़ोसी बड़ा बदतमीज है, तो उसको तो चाहिए भूलवाना लेके आपके डाले कि भैया बड़ा अच्छा काम किए, बल्कि नाला थोड़ा और बढ़ा दे तो मेरे घर ही आएगा, वो तो बना नहीं पा ना बना देते एक चीजों। तो जो मुद्दे हैं असल मुद्दों पे आइए मेरे भाई, याद रखिए, बस मैं अपनी बात खत्म करूं, याद रखिए कि जब जब मुसलमान इस्लाम से दूर होते जाएंगे अल्लाह ताला ऐसे दुश्मन मुसल्लत करेंगे जो मुसलमानों को इस्लाम की तरफ वापस लेते चले आए। मैं आपको इस सिलसिले में एक बात किस्सा सुना चुका हूँ, हलाकू का यह चंगेज का किस्सा है। हलाकू और चंगेज ये मुसलमान नहीं थे। हलाकू खान चंगेज खान के नाम से दुनिया में जाने जाते हैं, ये मुसलमान नहीं थे, ये ईसाई थे। इनका की तारीफ पढ़ी तो बैठे मौजूद है, हवा में थोड़ी कोई बात बता रहा, आपको मैं बात बता रहा हूँ, ये कोई मुसलमान नहीं थे। हलाकू की बेटी या पोती का किस्सा लिखा है कि जब हलाकू का तसल्लुत हो गया, उसके हाथ में हुकूमत आ गई और मुसलमानों का वजूद मिट गया, मुसलमानों की बादशाह खत्म हो गई, तो हलाकू की पोती या बेटी थी, गालिबन पोती थी, तो उसने उस इलाके के बहुत से उलमा को जमा किया और उनसे कहा कि ये बताओ तुम ये दावा करते थे कि ये जमीन आसमान अल्लाह का है, अल्लाह की हुकूमत है, अल्लाह जिसे चाहते देते हैं, तो जब अल्लाह जिसे चाहते हैं देते तो हमें भी चाहा तभी तो दिया है। एक आदमी है हिंदुस्तान में, शक्ल का बड़ा बदसूरत है, बड़ा नीच किस्म का गंदा महिला आदमी है, वो भी इसी तरह की बकवास देखने कर रहा था, टीवी में बैठा हुआ। अब सामने से तो करते नहीं, सामने से कह रहे ना हमसे तो बताए ना उनको कहानी, कुछ भी बोल देना, तो अंदर बैठ के कुछ और बोल देना आसान, सामने से बोलो ना। तो उसने जो बात कही, तो उसने जो बात उसकी होती है लड़की ने बात कही, कहने लगी कि इसका मतलब अल्लाह जिसे चाहे तो हुकूमत देते हैं, तुम ही कहते हो, तो अल्लाह ने हमें चाहा तभी तो हुकूमत की है ना। जैसे आज के दौर में सवाल है अल्लाह ने चाहा तभी तो हुकूमत की है ना। तो उन्होंने बात बड़ी अच्छी कही, उन्होंने कहा कि पहली बात सुन लीजिए, हुकूमत की बुनियाद जैसे ये मदरसा है ना खड़ा है ना, इसकी बुनियाद है ना चारों तरफ, अगर बुनियाद में मदरसा खड़ा कर दोगे, ये स्टैंड खड़ा है हमारी की बुनियाद है ना, इसका स्टैंड नीचे का है ना, समझ रहे नहीं समझ रहे, बुनियाद हर चीज की होती नहीं होती। फिर हुकूमत की बुनियाद अदल और इंसाफ है, अगर अदल और इंसाफ नहीं तो हुकूमत नहीं। बात देखिए मोटरसाइकिल किसी की खड़ी है, ऐसा ना हो कि किसी का रास्ता जाम हो गया, तो मैं बात उसके बाद हुकूमत की बुनियाद क्या है, अदल और इंसाफ, यही था। फिर उन्होंने कहा कि सुनिए, एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि हमने जो बात कल कही थी वही आज कहते हैं। उस आदमी ने बड़ा जबरदस्त जवाब आपको सुना है। उसने कहा कि जो बात कल कहते थे वो आज कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहते उसे हुकूमत देते, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये याद रखिए, उसने बात बड़ी अच्छी कही, उसने कहा कि आपने कभी किसी चरवाहे को देखा, बकरी चराने वाले और जानवर चराने वाले? तो कहा बिल्कुल, हम लोगों ने भी चरवाहे नहीं देखे। चरवाहे को नहीं कहते कि 2-4 बकरी लेके घूमे, चरवाहे उसे कहते हैं जिनके पास सैकड़ों जानवर होते हैं, उसका कारोबार करते हैं। तो जब चरवाहों को आप देखेंगे, हमारे जो चरवाहे वो तकरीबन 9 किस्म के लोग होते हैं, पहले वो नहीं होते थे, पहले चरवाहे बाकायदा होते हैं। तो चरवाहा जो होता है, तो चरवाहे के साथ हाथ डंडा होता नहीं होता? चरवाहे के पास बकरी, बकरे, ऊंट, गाय, बैल, भैंस सब होते, लेकिन उस चरवाहे के पास साथ में कुत्ते भी होते, चरवाहे के पास कुत्ते भी होते। अब चरवाहा हाथ में डंडी लिए होता है और उसके साथ कुत्ते भी होते हैं। तो जब जानवर उसके ऊंट, गाय, बैल, भैंस, बकरी जब रेवड़ से दाएं बाएं भागने लगते हैं, इधर उधर होने लगते हैं, तो चरवाहे का डंडा जब काम नहीं करता, तो चरवाहे का कुत्ता इतना भौंकता है उसके ऊपर, इधर उधर होने वाले जानवर पर, कि वो भिजक के वापस अपने रेवड़ में चला जाता है। और ये बात समझ रहे नहीं समझ रहे? फिर साहिब ने जवाब दिया कि तुम्हारी मिसाल सिर्फ इतनी है कि जब मुसलमान अल्लाह के हुक्म के बागी बने, जब
چیخو تاکہ تم مسلمان ہوش میں آئے اور واپس اسلام کے ریڑوں میں چلے گئے. اس سے زیادہ تمہاری کوئی حیثیت. بڑا پیارا جواب. اور یہی سچائی ہے. یہ جو دنیا میں ہنگامے ہوتے ہیں معلوم کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں ہوتے معلوم ہے؟ صرف اللہ تمہیں واپس اسلام میں لانا چاہتے ہیں اس لیے ہوتے ہیں. یہ اس لیے نہیں ہوتے کہ تم ڈر جاؤ, تم گھبرا جاؤ, تم دین چھوڑ دو, تم اسلام چھوڑ دو. اس لیے نہیں ہوتے. یہ اس لیے ہوتے والوں کی کل ہم بادل والی امیر العالم یرجعون, ہم ان کو تکلیفوں میں اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ واپس اسلام میں چلے آئیں. اس لیے حالات کا رونا رونا, حالات کا ڈرنا, حالات سے گھبرانا یہ مسلمانوں کا نہ کل کام تھا, نہ آج کام ہے, نہ قیامت تک ہوگا. لا تہینوا ولا تحزنوا, نہ ڈرو نہ اندیشے کرو, انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, اگر تم مجھ پر یقین رکھتے ہو تو یقین رکھو ہم تمہیں پھر عزت عطا کریں گے. کوئی بڑی بات نہیں ہے ہمارے رب کے لیے. آج قیامت میں جس کے فیصلے بدل جاتے, جو ہوا و زمین فضا کو اوپر سے نیچے کر دیتے, جو عزتداروں کو ذلیل کر دے, جو ذلیلوں کو عزت دے دے, جو بیمار کو مار دے دے, جو مالدار کو غریب بنا دے, یہ ہمارے اللہ. اس لیے آخر میں ایک بات کہتا ہوں میں آپ سے, یونیفارم سول کوڈ ہے, قانون آئے گا, ایک بات کہوں گا آپ سے, یہ قانون کیوں آتے معلوم ہے؟ اس قانون میں کئی باتوں میں ایک بات اور لکھی ہے. ایک بات یہ لکھی ہے کہ لڑکا اور لڑکی کا جائیداد میں برابر کا حصہ ہے نا, اس میں لکھا ہے. قانون پڑھیے گا, آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ماشاء اللہ, تو پڑھے لکھے لوگ ہیں. اتنا تو ہم لوگ پڑھ بھی نہیں پاتے کیونکہ آپ لوگ کے پاس بڑے بڑے موبائل ہے, زیادہ پڑھ لیتے. ہم لوگ چھوٹے چھوٹے موبائل ہوتے ہیں, کچھ آتا ہو نہیں ڈھنگ سے, تو پڑھیں گے کیا؟ خالی بس ہاں وہ حال ہو جاتا ہے, اس کے علاوہ کیا جانے ہم لوگ. یہ تو ایسی بات نہیں مولانا, ہم نے بہت دیکھا ہے مولانا ان کے پاس بڑے بڑے موبائل, تو تمہیں اچھے نہیں لگتے ہوں گے ان کے پاس موبائل, یہ کیا کر رہے ہیں. ہم سے کئی لوگوں نے کہا کہ مولانا صاحب کے پاس بڑے موبائل کا کیا کام. ہم نے کہا جو تمہارا کام. تو کہنے لگے کیا مطلب؟ ہم نے کہا جو تم استعمال کرتے ہو. مولانا صاحب استعمال کرتے, مولانا صاحب تو مسلمان ہیں. تو کہنے نہیں ایسا کوئی ضروری تھوڑے کرنے کا, تمہارے دل میں جو ہے تم اس میں گانا ناچ بیٹھے ہو گے, اس کا مطلب اسی لیے تو اعتراض کیے ہو. خیر چھوڑو, بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے, اللہ آپ کو اچھا رکھے. میں بات آپ سے رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام مرتب کیا, جو نظام ہے نا, اس لیے پورے یقین کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ جو آپ کی تنظیم اسلامی ہے, ایک بات اچھی طرح سن لو, بہت اچھی طرح سن لو. بہت چھوٹے لیول پہ مسلمانوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے جو تنظیم اسلامی بنائی ہے, آپ کو مبارک ہو. گلی گلی, گھر گھر, محلے محلے تنظیم بنانا, اور اپنی تنظیموں میں بنیادی طور سے اسلام کی بنیاد شامل کرو. گلیاں ایسی طے کرو کہ اس گلی میں جتنے ذمہ دار ہیں فجر نہیں چھوٹ سکتی کسی کی, جتنے ذمہ دار ہیں تکبیر اولا نہیں چھوٹ سکتی کسی کی, جتنے ذمہ دار ہیں اپنے گھر میں بیٹھیں گے, اللہ سے رسول کی بات کریں گے اپنے بچوں سے, ان کو دین بتائیں گے, ان کو قرآن سکھائیں گے, ان کو قرآن سنائیں گے. جب تک آپ بنیادی پہلو پہ عمل نہیں کرو گے, جب تک آپ یقین مانیے بڑا مشکل ہے اس کام کو سنبھالنا. بڑی اچھی بات ہے آپ حضرات نے تنظیم اسلامی بنائی. میں یونیفارم سول کوڈ کی بات کر رہا تھا. یونیفارم سول کوڈ میں ایک چیز لکھی ہے کہ حق آدھا آدھا دیا جائے گا. جب مسلمانوں نے اپنی بہنوں کا حصہ ماننا شروع کر دیا وراثت میں, تو اللہ نے یہ قانون بنوا دیا ان کے ہاتھ سے, تم سے ایک حصہ نہیں دیا جاتا تھا 3 میں سے, اب حکومت ڈنڈے کے ذریعے آدھا دلوائے گی. بتو گے 2.5% زکات نہیں دی جاتی, 28% سلیب آتا ہے جی ایس ٹی کا دیتے, 2.5% دینے تو مرے جا رہے, 28% دے رہے, 18% دے رہے, نہیں دے رہے, 15% دے رہے, نہیں دے رہے ہیں. سب سے کم سلیب 5% کا, اس سے کم کوئی نہیں دے رہے, نہیں دے رہے. 2.5% جو اللہ کہہ رہے تھے اس میں تو ہمارے بخار آ گیا, اس میں سب مجھے سب کھائے جا رہے ہیں, مجھے سب بہت چڑھ جائے جا رہے ہیں, مجھے کپڑے بڑے بڑے ہوئے جا رہے ہیں, مجھے سب گاڑی لے کے, مجھے سب گھوڑا لے کے, مجھے سب گھر بنوا دیے. ایک ہی کام ہے بس, مودی صاحب ان کا کہنا ہے مودی صاحب کٹورا لے لیں اور گھومیں, ان کے دروازے آ جائے کہ بھیا اللہ ہے نا, یہی کام ہے. مودی صاحب ایسے ہی ہونے چاہیے. جس قوم کا مولوی غریب ہوگا, سن لو کان کھول کے, جس قوم کا جس علاقے کا مولوی غریب ہوگا وہاں کی پوری قوم میں برکت اور غریب ہوگی. بالکل کھلے رہتے ہوئے کہہ رہا ہوں آپ. اس کا وقت نہیں کبھی تفصیل صاحب کروں گا, بڑے درائل صاحب کروں گا. میں کوئی بات ہواؤں میں نہیں کہتا, میرے پاس الحمدللہ بات کی
دلیل ہوتی ہے. تمہیں بات کر رہا تھا کہ تم 28% سلیب کا جی ایس ٹی دے رہے ہو, 22% دے رہے ہو, 17% دے رہے ہو, 5% دے رہے ہو. تم نے جب اپنی بہنوں کا حق دینا بند کر دیا تو اللہ نے نظام بنوا دیا. جتنا تمہارے ساتھ ہو رہا ہے غور کرو تمہاری کرتوت کا نتیجہ اور کچھ نہیں ہے. تم سچی توبہ کرو, اللہ سے یعنی الذین آمنوا توبوا الی اللہ, سچی توبہ کرو, عہد کرو, ارادہ کرو. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے علاقے کی یہ تنظیم ہے, اس کی فکر کریں. اس تنظیم میں جتنی ذمہ داری علماء کی ہے اتنی ہی ذمہ داری آپ کا. علماء ساری کوشش کرتے ہیں, آپ نہ بتاؤ تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے اس تنظیم کے بارے میں گزارش کروں گا تنظیم کے ذمہ داروں سے بھی کہ اپنا لائحہ عمل آپ مرتب کر ہی چکے ہوں گے ماشاء اللہ, کہ آپ کے کام کی بنیاد کیا ہے. آپ ان کو اپنے لوگوں میں عام کیجیے, ان کو چھپوا دیجیے, لوگوں کو بتائیے کہ ہم ان نقطوں پہ پوائنٹس کو کام کرتے ہیں کہ یہ ہمارا مقصود ہے. اور ان میں سب سے پہلی چیز شامل کیجیے اللہ کی رضا, اللہ کی خوشی, رسول اللہ کی سنتوں کی پیروی. پھر اس کے بعد اپنا نظام مرتب کیجیے. سچ بتاتا ہوں آپ سے, آپ عقیدے خطرے شادیوں میں مال برباد کرنے کے بجائے اپنا پیسہ تعلیم میں, تجارت میں, اقتدار میں لگائیے, اچھی چیزوں میں لگائیے, ان میں خرچ کیجیے. بس میرے بھائی, ہم نے جو باتیں آپ سے کہی ہیں اللہ سے دعا کریے کہ اللہ یہ باتیں ہمیں بھی سمجھائے, آپ کو بھی سمجھائے. ضرورت ہے یہ وقت کی, نازک وقت ہے, کل بھی تھا آج بھی ہے. لیکن ایک بات کہہ دوں, جو حالات آج سے 70-80 سال پہلے مسلمانوں کے تھے آج ویسے برے حالات نہیں ہیں. آج آپ اپنے گھروں میں رہتے ہیں, اپنی گاڑیوں میں چلتے ہیں, اپنی دکانوں میں بیٹھتے ہیں, آپ سرکاری اور غیر سرکاری نوکریاں کرتے ہیں, اچھے سے اچھے کپڑے پہنتے ہیں. آپ کے خلاف نہ کوئی بات ہے, نہ کوئی پریشانی ہے, نہ کوئی دقت ہے. من میں آیا مچھلی کھاتے ہیں, من میں آیا بریانی اڑاتے ہیں, من میں آیا بکرا بھینسا کھاتے ہیں, من میں آیا مرغ اڑاتے ہیں, من میں آیا پنیر کھاتے ہیں, من میں آیا چوراہے چلے جاتے ہیں, من میں آیا تو لکھنؤ چائے پینے خالی چلے جاتے ہیں. ایسی بات تھوڑی کہ آپ جاتے ہو ہم نہیں جانتے, ہم کو معلوم ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, معلوم ہے. اب کہاں جاتے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں, آپ جہاں جاتے ہیں وہاں کے لوگ ہمیں کو بتاتے ہیں. ایسی کوئی تھوڑی بات ہے. اگر آپ کہیں گے تو تھوڑی دیر بولے تو وہ بتاتا ہے کہ فلانے علاقے کے لوگ آئے تھے, تو آپ چائے پینے لہرپور چلے جائیں, سیتاپور چلے جائیں, کھانا کھانے لکھنؤ چلے جائیں. جس قوم کے ذائقے چکھانے اتنے ہو وہ قوم جمعہ 2 روپے جب دیتی ہے تو بڑا افسوس ہوتا ہے. 2 روپے مسجدوں میں جب چلتا ہوتا تو ایسا جتنا بنتا ہے کہ بس اللہ معاف کر دو, لگتا ہے کہ سارے سونے کے سکے اسی میں دفن ہے. پھر اس کے بعد جو کچھ حشر ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہوتا ہے, جو کچھ ہوتا ہے سب کو معلوم ہے. میں اس کی بات زیادہ نہیں کرنا چاہتا, میں اپنی بات یہ ختم کر رہا. لیکن آپ کو ایک بات بتائی دیتا ہوں بہت صاف لفظوں میں کہ آپ کی یہ تنظیم اپنی ہے, اور جو یہ کہتا ہے بہت تنظیم بنی اور چلیے ہم دیکھ لیا, ہاں تو ایسے جو احمد ترین پاگل لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کا تو بالکل بائیکاٹ کر دیا ہے. چند لوگ ہوتے ہیں, میں بات کروں شاید آپ کسی کسی کو بری لگ جائے لیکن کہے بنا نہیں رہتا. ہر مسجد میں ایک ہی تو 15 ہوتے ہیں جھگڑیلو, اور مسجد کے ذمہ دار سوچتے ہیں کہ منائے منور نہ ہو. ہمارا کہنا رکھ کے ایک بار گرا کے باہر پیٹ لو, قصہ ختم کرو. ایک گندگی رہنے سے بے وجہ گندگی پھیلی رہے, 4 لوگ پریشان ہو, کیا بات ہے. ہٹاؤ میں یار کنارے کرو, میرا مزاج دوسرا ہے. ہماری مسجد میں بھی 2-3 تھے, یا تو وہ پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں یا چھوڑ کے چلے گئے. اب آپ بولے تو مسجد چھوڑوا دینا بڑی بات ہے, انہیں نمازیں تو پڑھنی تھی, وہ آتے جھگڑا کرنے تھے. وہ آپ چپل ادھر پانی ادھر دوٹا ارے یار جاؤ نا اپنے گھر دیکھو نا جا کے جو کچھ ہو رہا. کیا چاہیے آدمی ہو, اللہ کے گھر میں بٹوا کر رہے, تمیز نہیں ہے. اللہ کے گھر میں زور سے بولنا منع ہے, تم گدھے کی طرح چلا رہے ہو. طریقہ ہے کوئی, اللہ کا گھر ہے, ادب. تو بس میرے بھائی آپ کی علاقے کی تنظیم ہے, آپ اگر غور کرو تو میں یہ بات اور کہتا ہوں کہ محلے تنظیمیں بناؤ, محلے کی سطح پر آپ شروع کرو. لیکن آپ کا ساٹھا تقریباً ایک محلے جیسا ہے, جتنے بڑا ہوگا اتنا بڑا ایک محلہ ہوتا ہے, بڑے نصیب کی بات ہے. اور ساٹھا کا مسلمان حساس بہت ہے. تو ایک بات کہنا تھا کہ آج سے 80 سال پہلے مسلمانوں کو کھالوں میں بھوسا بھر کے جلایا گیا ہے. مسلمانوں کی کھالوں کو خنزیر کی کھال میں بھر کے
जलाया गया। मुसलमानों को जिंदा खंजीर की खाल में जिंदा दफन करके जलाया गया। आप 80 साल पहले की तारीख है। आज ऐसी कोई जहमत है, कोई परेशानी है? अच्छे से अच्छा खा रहे हो, अच्छे से अच्छे पहन रहे हो, अच्छी से अच्छी फराटेदार गाड़ियां उड़ा रहे हो, अच्छे से अच्छे मकानों में रह रहे हो, ठाक की जिंदगी गुजर गई, फिर भी अल्लाह याद नहीं आ गया। शर्म की बात है यार। अब इससे बड़ी आसानी की बात क्या होगी? अब अगर तुम काम न कर सके तो फिर तुम कुछ आगे नहीं कर सकोगे। अपनी फिक्र करो, अपनी औलाद की फिक्र करो, तंजीम से जुड़ करके बड़े से बड़े काम करने की कोशिश करो। तुम्हारी तंजीम साइंदा में काम कर ले, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह करे जिसको आलमी सतह पर अल्लाह तंजीम बना दे, अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात है। जितनी तंजीम बनाते जाओगे उतनी ही कम है। सही बता रहा मैं तुम्हें, करेंगे इंशाअल्लाह। और हमारी बात अगर आपकी समझ में आएगी तो मेरे लिए दुआ करिए और तंजीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हम सबको सही बात कहे, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बाद अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।